سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان ہے۔ آڈیو کیسٹس اور سیڈیز پر مختلف موضوعات کو انتہائی دلچسپ، خوبصورت اور انوکھے انداز میں پیش کرنے والا واحد ادارہ دارالسلام اسٹوڈیو اس وقت پیش کر رہا ہے محمد بن قاسم۔ جی ہاں، محمد بن قاسم تاریخ اسلام کے ایک سنہری باب کا نام ہے۔ ایک ہونہار سپہ سالار جس نے 17 سال کی عمر میں ہندوستان کے راجہ داہر کو للکارا اور اسے بدترین شکست دی۔ محمد بن قاسم کی داستان جہاد اس سی ڈی میں سنتے ہوئے آپ خود کو 1400 سال پہلے کی دنیا میں محسوس کریں گے۔ محمد بن قاسم جس نے ہندوستان کا ایک بڑا حصہ اسلامی حکومت میں شامل کیا، جس نے اپنے حسن سلوک سے اپنوں ہی کے نہیں دشمنوں کے دل بھی موہ لیے۔ محمد بن قاسم ہمارے دلوں میں زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ اس کا نام تاریخ کے صفحات سے کبھی بھی مٹ نہیں سکے گا۔ محمد بن قاسم 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ لیجئے آپ اس کا پہلا حصہ سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ پیشکش محمد طارق شاہد۔ اسلام کا تصور جہاد مال غنیمت اور کشور کشائی کی بجائے مظلوم کی داد رسی، کلمہ حق کے اعلان، عدل و انصاف کے قیام اور ظلم کے خاتمے کا عظیم مقصد لیے ہوئے ہے۔ محمد بن قاسم کے حملوں کی وجوہات بھی یہی تھی۔ مسلمان عرب تاجروں کے دیبل کے ساحلوں کے قریب لٹنے کا واقعہ خود ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ بحیرہ عرب، بحیرہ ہند اور مالابار کے ساحلوں کی طرف سفر کرنے والے تاجر اور مسافر نہ خود محفوظ تھے نہ ان کا مال۔ اس پر سندھ کے حکمرانوں کا غرور، تکبر اور خود سری کہ جس کے بل بوتے پر ظالم کو ظلم کی کھلی چھٹی تھی اور مظلوم کو جائے پناہ نہ ملتی تھی۔ راجہ داہر اور اس کے حواری ہندوستان کے دوسرے ہندو راجوں اور مہاراجوں کی طرح کسی ضابطہ اخلاق اور نظام حیات کے پابند نہیں رہے تھے۔ طاقت اور دھونس نے دھاندلی کو رواج دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ خطہ ظلم، بربریت، اندھیر نگری اور چوپٹ راج کا نقشہ پیش کرنے لگا تھا۔ الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، اس کے وسائل بھی اللہ کے ہیں، مخلوق اسی کی ہے، نظام بھی اسی کا چلے گا، حکم اور قانون بھی اللہ کا ہوگا۔ اسلام کے اس سنہری اصول کے پیش نظر حجاج بن یوسف اور خلیفہ پر مظلوم مسلمانوں کی مدد فرض ہو گئی تھی، لیکن ہند کے مزید حالات جان کر انہیں محسوس ہوا کہ مرض بہت پھیلا ہوا ہے۔ طاقتور کے ہاتھوں کمزور لٹ اور پٹ رہا ہے۔ حکومت کے لیے کوئی ضابطہ اخلاق نہیں ہے۔ رعایا غلاموں سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہے اور حاکم اسے اپنی ذاتی ملکیت سمجھتے ہیں۔ کوئی معاشرتی بندھن اور کوئی سیاسی نظام نہیں ہے جو اشتراک عمل اور مرجع عوام کی حیثیت رکھتا ہو۔ عدم مرکزیت نے بر صغیر کو چھوٹی چھوٹی راجدھانیوں اور ریاستوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ یہ تقسیم جو سماجی حیثیت، دولت، اقتدار اور لامحدود اختیارات کا شاخسانہ تھی، رفتہ رفتہ خطے کا نفسیاتی مزاج بن گئی تھی۔ مذہب، فرقوں، دیوی دیوتاؤں کی کثرت اور رنگ و نسل کے فرق کو مستقل حیثیت دے کر ذات پات اور چھوت چھات میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اونچی ذات کے ہندو اپنے ہی ہم مذہبوں کو حشرات الارض سے بھی کم تر سمجھنے لگے۔ برہمن، ویش، کھشتری اور شودر کی تقسیم نے انسانی عظمت کی دھجیاں بکھیر دی تھیں۔ اخلاقی اقدار سرے سے موجود ہی نہ تھیں۔ چرچ نامہ کے مطابق راجہ داہر نے خود اپنی سگی بہن سے شادی رچائی تھی۔ عدم مساوات کا سبب نیکی اور تقوی کی بجائے
ذات، رنگ اور نسل بن جائے تو نخوت اور تکبر آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے حکمرانوں کی آنکھوں پر بھی نخوت اور تکبر کے پردے پڑ گئے۔ حجاج بن یوسف کے خط کے جواب میں راجہ داہر نے جس طرز عمل کا مظاہرہ کیا وہ اس کی کمینگی اور نخوت و تکبر کا ثبوت ہے۔ ہندوستان کے سماجی، معاشرتی اور سیاسی حالات کے علاوہ مذہبی گمراہی اور دینی بے خبری کا بھی تقاضا تھا کہ مسلمان اس علاقے کی طرف توجہ کریں اور جنگل کے قانون کو بدل کر تہذیب و تمدن اور ایک اعلیٰ کلچر کی بنیاد رکھیں۔ محمد بن قاسم کی قیادت میں مسلمانوں کی برصغیر میں آمد حملہ آوروں جیسی نہیں ہے، بلکہ اس کا انداز مصلح، اصلاح کار اور نجات دہندہ کا سا ہے۔ مسلمانوں نے اسلام کے سنہری اور تابد بے مثال اصولوں کو ہمیشہ مقدم رکھا، سفر میں بھی، حضر میں بھی، عام سماجی میل جول میں بھی اور جنگ، جدال اور جہاد میں بھی۔ محمد بن قاسم کی فوج نے دیبل سے ملتان تک عظیم الشان فتوحات کی اور اصول پسندی کا دامن ہمیشہ تھامے رکھا۔ بچوں، بوڑھوں اور خواتین کو تحفظ دیا، صرف مقابلے میں نکلنے والے مردوں سے جنگ کی، ہتھیار ڈالنے والے کو امان دی، اطاعت کرنے والے کو سماجی رتبہ دیا، املاک اور جائیدادوں کو نقصان نہیں پہنچایا، جانوروں، فصلوں اور درختوں تک کا خیال رکھا۔ پہلے ہدایت اور صلح جوئی کا پیغام بھیجا، صرف سرکشی اور بغاوت کا جواب آنے پر کارروائی کی، اور اس میں بھی حد سے تجاوز نہیں کیا۔ مفتوحین کو ان کے مذہب اور ملت پر آزادانہ قائم رہنے کی رعایت دی، مسلمان ہونے والوں کو بھائی بنایا اور غیر مسلموں کے انسانی وقار کا خیال رکھا۔ طاقت، قوت اور زور بازو کا مظاہرہ کرنے کی بجائے رحم، حلم اور رواداری کو فروغ دیا۔ شرک کی جگہ توحید کا پرچار کیا، عدم مرکزیت کو مرکزیت میں بدل کر مستحکم سیاسی نظام کی بنیاد رکھی، حکمران کو اللہ کے سامنے جواب دہ بنایا اور رعایا کے حقوق کے سلسلے میں ذمہ داری کا اعلیٰ معیار قائم کیا۔ ذات پات، رنگ، نسل کے امتیازات کے خاتمے کے لیے نماز کی صف کو انسانی مساوات، برابری اور عدل کا خوبصورت مظہر بنا دیا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اخلاقی اقدار اور سماجی نظام کو اثر نو ترتیب دیا، فرد کو ملت کے مقدر کا ستارہ بنا دیا گیا۔ ہندو رعایا اپنے سماجی نظام سے بددل ہو چکی تھی، ظلم کی چکی میں پسنے والے محکوم کسی نجات دہندہ کی راہ تک رہے تھے، اور جب محمد بن قاسم ان کی امیدوں اور تمناؤں کا عملی اظہار بن کر ہندوستان میں آیا تو انہوں نے نہ صرف اسے خوش آمدید کہا بلکہ اپنے ظالم حکمرانوں کے مقابلے میں اس کی مدد، حمایت اور نصرت کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مقامی آبادی کے تعاون سے محمد بن قاسم فتوحات پر فتوحات کرتا ہوا دیبل، سیسم، سیوستان اور ملتان تک چلا گیا۔ اس نے مقامی آبادی کی عزت و تکریم کو تحفظ دیا، املاک، جان اور مال کو تحفظ دیا، ان کے دین، مذہب اور عقائد کو ان کی مرضی پر چھوڑ دیا، رواداری کا عملی مظاہرہ پیش کیا، ان کے معبدوں، عبادت گاہوں اور مندروں کو نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ وہ اقدامات تھے جن کی وجہ سے ہندو رعایا اس کی گرویدہ ہو گئی۔ وہ محمد بن قاسم کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ انہیں اس نئے دین میں اپنے لیے عزت اور احترام محسوس ہوا، انہیں اپنے ہونے کا احساس ہوا۔ نئے حاکم ان کی عزت نفس کے محافظ تھے، انہیں اپنے برابر بٹھاتے تھے، معاشی، سماجی اور معاشرتی طور پر عدل، انصاف اور مساوات کا نمونہ تھے۔ ان خصوصیات نے رعایا میں اعتماد، عزت اور خودی کا احساس پیدا کیا۔
یہاں اعلیٰ اور ادنا کی تقسیم نہیں تھی، وہ تو عبادات کی ادائیگی میں بھی مساوات کے اعلیٰ معیار کا حسین نمونہ تھے۔ نماز کی صف بندی میں ایک نچلی ذات کا آدمی اپنے امیر کے ساتھ قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوتا تھا۔ انسانی تاریخ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظیم سماجی انقلاب برپا فرمایا تھا، محمد بن قاسم نے اسی انقلاب کے افادی پہلوؤں کو سامنے رکھ کر ایک نئے خطۂ ارضی میں اسے عملی طور پر نافذ کیا تو بالکل نئی فضا، نیا دور، نئی دنیا تشکیل ہوئی۔ یہ سماجی انقلاب اپنے اندر دیر پا اثرات لیے ہوئے تھا، جس نے رعایا کے دل میں حکمرانوں کے لیے نفرت کی بجائے محبت پیدا کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ محمد بن قاسم کے جانے کے بعد ہندو رعایا تک اس سے اس قدر محبت اور عقیدت رکھتی تھی کہ اس کے مجسمے بنا لیے تھے اور اسے عقیدت و احترام سے یاد کرتے تھے۔ جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے انہوں نے محمد بن قاسم کی لائی ہوئی اسلامی تعلیمات کو دل و جان سے اپنایا اور گھر کی اکائی سے لے کر معاشرتی اجتماع تک ایک نئے دور کا آغاز کر دیا۔ آج بھی کراچی کے ساحلوں سے لے کر ملتان تک کی آبادی میں عربوں کی آمد، ان کے ذاتی خواص، خصوصیات اور خوبیوں کا گہرا عکس موجود ہے۔ مہمان نوازی، دریا دلی، سخاوت، عاجزی، محبت اور اخوت جیسی عالمگیر خصوصیات جو رفتہ رفتہ پورے بر صغیر میں پھیلتی چلی گئیں اور ہندو راجوں مہاراجوں کے حسد، کینہ اور فریب کے باوجود رعایا کے دل میں گھر کرتی گئیں۔ محمد بن قاسم کی بر صغیر میں آمد کوئی جنگی، حربی اور قتال کا ہنگامی واقعہ نہیں ہے، یہ ایک مستقل سماجی، معاشرتی، معاشی اور سیاسی انقلاب کی نوید اور خطۂ ارضی پر ذہنی، فکری اور شعوری تبدیلی کا حسین اور خوبصورت انقلاب ہے۔ ایسا انقلاب جس کی روشنی قرآن و حدیث سے پھوٹتی ہے اور جو نئے زمانوں، نئی زمینوں کے لیے ایک عالمی برادری، اسلامی اخوت اور انسانی عظمت کی ضمانت لیے آگے اور آگے بڑھتی رہے گی۔ یہ 92 ہجری ہے۔ اسلامی مملکت کا حکمران اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک ہے۔ اس کی طرف سے عراق کا گورنر حجاج بن یوسف ہے۔ سخت گیری کی وجہ سے اس کا بہت دبدبا ہے۔ دوسری طرف سندھ کا حکمران راجہ طاہر ہے۔ یہ ظالم اور جابر حکمران تو ہے ہی، بحری ڈاکوؤں کو بھی اس کی پشت پناہی حاصل ہے، اور یہیں سے ایک ہونہار سپہ سالار کی ولولہ انگیز کہانی دنیا کے سامنے آتی ہے۔ 17 سال کی چھوٹی سی عمر میں جس نے اسلامی فتوحات کا ایک نیا سنہری باب رقم کیا، پہلا مسلمان سپہ سالار جس نے بر صغیر پاک و ہند میں قدم رکھا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ یہ ایک دلچسپ داستان ہے۔ سننے والوں کے لیے اس میں حیرت کا بہت سامان موجود ہے۔ کہانی کی ابتدا یوں ہوتی ہے۔ حجاج بن یوسف کے دربان نے گھڑ سوار کو آتے دیکھا تو پکار اٹھا، ٹھہرو، رک جاؤ، کون ہو تم؟ جانتے نہیں یہ حجاج کے آرام کا وقت ہے؟ جواب میں اجنبی نے کہا، مجھے مت روکو، بہت دور سے آیا ہوں، عرب کی ایک بیٹی کی فریاد حجاج کے کانوں تک پہنچانے کے لیے۔ حجاج فوراً باہر نکل آیا۔ اس نے کہا، یہ کیسا شور ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ دربان فوراً اس کی طرف مڑا اور گھبرائی ہوئی آواز میں بولا، سرکار، یہ ایک خستہ حال شخص ہے۔ حجاج نے نظر بھر کر اس کی طرف دیکھا، پھر بولا، اسے اندر آنے دو۔ یہ سن کر فریادی فوراً بول اٹھا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے حجاج، میری بات انہی قدموں پر سن لو۔ میں سراندیپ سے آیا ہوں،
بحری ڈاکو نے جہازوں کو لوٹ لیا، مسافر کو قید کر لیا۔ حجاج نے بے چینی کے عالم میں ہاتھ اٹھایا، پھر بولا۔ پوری بات بتاؤ۔ فریادی نے چند لمحے سانس لیے، پھر کہنے لگا۔ سراندیپ سے ہمارے بحری جہاز عرب کی طرف آ رہے تھے، یہ کل 8 تھے۔ ان جہازوں پر مسافر بھی تھے، تاجر بھی تھے، تجارت کا سامان بھی تھا۔ سراندیپ کے حاکم نے مسلمانوں کے خلیفہ ولید بن عبد الملک کو کچھ قیمتی تحائف بھیجے تھے۔ ان تحائف میں گھوڑے اور دوسرا ساز و سامان شامل تھا۔ مسافروں میں عورتیں اور بچے بھی تھے۔ اچانک سندھ کے بحری ڈاکوؤں نے ان جہازوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا، ان پر تیروں کی بارش کر دی، پھر جہازوں پر رسے پھینکے، ان کے ذریعے جہازوں پر آ گئے۔ مسافر فوجی تو تھے نہیں کہ ان کا مقابلہ کرتے۔ جن مسافروں نے ڈاکو سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی انہیں قتل کر دیا گیا، تمام سامان لوٹ لیا گیا، مسافر کو بھی پکڑ کر لے گئے، مسافر عورتوں اور بچوں کو بھی نہ چھوڑا، وہ انہیں دیبل لے گئے، ان کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اے حجاج، اور کیا کیا بتاؤں، میری ہمت جواب دے رہی، میں آپ تک عرب کی بیٹی کی فریاد لے کر آیا ہوں۔ حجاج یہ سن کر بہت حیران ہوا، اس کی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز گونجی۔ میں سمجھا نہیں۔ خستہ حال فریادی نے مشکل سے سر اٹھایا اور لڑکھڑاتے لہجے میں مشکل سے بولا۔ میں عرب کی اس بیٹی کا نام نہیں جانتا۔ جب ڈاکو نے ہم سب کو دیبل کے ساحل پر اتارا تو انہوں نے ہم سب کو کوڑے مارے، کوڑے مارتے جاتے اور بھیڑ بکری کی طرح ہمیں آگے دھکیلتے جاتے۔ اس وقت بنی ہربوا کی وہ لڑکی رک گئی، اس نے عرب کی طرف منہ کر کے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے اور چلا چلا کر کہا، اے حجاج، اسلامی فوجی لے کر مدد کو آ، اے حجاج، اسلامی فوجی لے کر مدد کو آ۔ کاش کوئی شخص میری آواز حجاج تک پہنچا دے۔ اس لمحے بے اختیارانہ انداز میں حجاج بن یوسف پکار اٹھا، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ حجاج کے ان الفاظ نے گویا فریادی کو پھر بولنے پر آمادہ کیا۔ وہ کہنے لگا، اے حجاج، وہاں سے کوئی قیدی نکل نہیں سکتا تھا، لیکن اللہ کی قدرت، جب ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرف دھکیلا جا رہا تھا، ایک نوجوان نہ جانے کہاں سے نکل کر مجھ تک پہنچ گیا۔ اس نے میرا بازو پکڑ کر سرگوشی کی، جھک جا، ادھر آ۔ میرے ساتھ میرا ایک ساتھی بھی تھا، میں نے اس کا بازو پکڑا اور جھک گیا۔ وہ عرب نوجوان ہمیں اسی طرح کشتی کی اوٹ میں لے آیا۔ جب ڈاکو تمام قیدیوں کو لیے آگے نکل گئے، تب اس عرب نے دبی آواز میں کہا، میرا نام بلال بن عثمان ہے، میں تو جوانی میں عرب سے نکل آیا تھا، آج کل میں یہاں سے بہت دور راجہ دائر کے محل میں ہوتا ہوں، اس کی رانی کا محافظ ہوں۔ وہ ان دنوں سمندر کی سیر کے لیے آئی ہوئی ہے، میں نے دور سے تم لوگوں کو دیکھا تو محسوس کیا میرے ہم وطن ہے، چنانچہ اس طرف آ گیا۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، میں یہاں زیادہ نہیں رک سکتا، میں تمہیں 2 گھوڑے دیتا ہوں، فوراً بصرہ پہنچو، راستے میں ہرگز نہ رکنا۔ بصرے کا حاکم حجاج بن یوسف ہے، اسے بتاؤ یہ ڈاکو راجہ داہر کے اپنے آدمی ہیں، راجہ داہر کی طرف سے مقرر کردہ دیبل کا حاکم ان ڈاکو کی پشت پر ہے۔ سو اے حجاج، اس طرح ہم 2 آدمی وہاں سے نکل سکے۔ میرا ساتھی راستے میں گھوڑے سے گر کر مر گیا، صرف میں یہاں تک پہنچ سکا، اور میں راستے میں کہیں بھی نہیں رکا، بس ایک جگہ گھوڑا ضرور بچا تھا۔ اے حجاج، مدد مدد مدد۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی وہ گرا اور مر گیا۔ حجاج نے حسرت زدہ انداز میں اس کی طرف دیکھا اور بولا، اوہ، یہ تو چل بسا، فوراً کاتب کو بلایا جائے، راجہ داہر کے نام ہمارا پیغام جائے گا، ہم دیکھیں گے وہ پیغام کا کیا جواب دیتا ہے۔ حجاج یہ دستک سن کر بڑبڑا کر اٹھتا ہے اور پکارتا ہے، کون ہے؟ کیا ہے؟ جواب میں دربان کی آواز سنائی دیتی ہے، سرکار، راجہ داہر کی طرف جو قاصد گیا تھا حاضری کی اجازت چاہتا ہے۔ حجاج فوراً باہر نکل آیا اور بول اٹھا، ہاں کہو کیا خبر لائے ہو؟ جواب میں قاصد کی آواز سنائی دی، اے امیر،
میں آپ کا خط لے کر برہمن آباد گیا. راجہ داہر وہاں موجود تھا. وہ بہت بے روخی سے ملا. اس نے بہت اکتائے ہوئے انداز میں آپ کا خط پڑھا اور جواب میں صرف اتنا کہہ دیا: جہازوں کو بحری ڈاکوؤں نے لوٹا ہے اور بحری ڈاکوؤں پر سندھ کا حکم اور قانون نہیں چلتا، لہذا اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا. حجاج کا چہرہ تن گیا، رنگ سرخ ہو گیا، آنکھیں باہر کو ابل آئیں، چلا کر بولا: یہ کہا اس نے، میرے خط کا یہ جواب دیا. اب اسے سبق سکھانا ہوگا. کاتب کو بلاؤ. میں آج ہی خلیفہ ولید بن عبد الملک کو خط بھیجتا ہوں. راجہ داہر پر حملے کی اجازت ملنے کی دیر ہے. میں انشاءاللہ اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. ایک طرف سے آواز آئی: میں پہلے ہی تیار کھڑا ہوں حضور. حجاج یہ سن کر خوش ہوا اور پکارا: بہت خوب، لکھو. امیر المومنین کے نام بصرے کے حاکم حجاج بن یوسف کی طرف سے. انہیں لکھو: راجہ داہر نے قیامت ڈھا دی. قزاقوں کے روپ میں اپنی فوج کے ذریعے مسلمانوں کے بحری جہاز لوٹ لیتا ہے. مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیتا ہے. لہذا سندھ پر حملے کی اجازت دی جائے. یہ خیال نہ کیا جائے کہ اتنے فاصلے پر حملہ کرنے میں اخراجات بہت ہوں گے، نقصانات بہت اٹھانا پڑیں گے. میں وعدہ کرتا ہوں جتنے اخراجات ہوں گے ان سے 2 گنا شاہی خزانے میں جمع کراؤں گا. کاتب، کیا تم لکھ چکے؟ تو پھر برق رفتار گھوڑے پر قاصد کو روانہ کر دیا جائے. میں جلد از جلد جواب چاہتا ہوں. حجاج پہلے ہی بے تابانہ انتظار کر رہا تھا. اس نے فوراً کہا: ہاں، کیا خبر لائے؟ جواب میں قاصد کی آواز سنائی دی: اے امیر، آپ کو مبارک ہو، خلیفہ نے اجازت دے دی ہے. حجاج کے چہرے پر خوشی پھیل گئی. وہ پکار اٹھا: بہت خوب. میں نے تو پہلے ہی اپنی فوج کو کوچ کے لیے تیار رہنے کا حکم دے رکھا ہے. میں اس کا سپہ سالار عبید اللہ بن نبہان کو مقرر کرتا ہوں اور کوچ کا حکم دیتا ہوں. سندھ پہنچ کر بجلی بن کر راجہ داہر کی فوج پر ٹوٹ پڑو. اسے بتا دو اس کا مقابلہ کس قوم سے ہے. حجاج بے تابانہ انداز میں ٹہل رہا ہے. اسے سندھ کی خبر کا بے چینی سے انتظار ہے. جو ہی قاصد اس کے پاس آ کر گھوڑے سے اترا وہ پکارا: کیا خبر لائے قاصد؟ قاصد نے مشکل سے کہا: اے امیر، خبر افسوسناک ہے. آپ کے سپہ سالار عبید اللہ بن نبہان پہلے ہی روز میدانی جنگ میں شہید ہو گئے. وہ بہت بہادری سے لڑ رہے تھے کہ ایک تیر ان کی پیشانی پر آ کر لگا اور وہ شہید ہو گئے. اس کے بعد مسلمانوں کی فوج بکھر گئی. حجاج کو یہ سن کر دھچکا سا لگا، تاہم اس نے سنبھل کر کہا: کوئی پرواہ نہیں. بدیل بن تحفہ کہاں ہے؟ فوراً آواز ابھری: میں حاضر ہوں ابن یوسف. حجاج نے بلند آواز میں کہا: تو سنو، میں تمہیں سندھ کی طرف روانہ کرتا ہوں. دیکھو
उबैदुल्लाह की तरह नाकाम न होना। बुदैल बिन तहफा ने फौरन एक कदम आगे बढ़ाया और जुरतमंदाना अंदाज में गोया हुआ। माफ कीजिएगा ए अमीर, अब्दुल्ला नाकाम नहीं, शहीद हुआ है। उसने मैदान जंग में पूरी तरह जवामर्दी दिखाई है। हज्जाज ये सुनकर मुस्कुराया और सर हिलाते हुए बोला, ठीक है, लेकिन राजा दाहिर की फौज के मुकाबले में हमारी फौज को शिकस्त तो हुई है। खलीफा पहले ही सिंध पर हमला करने की इजाजत खुशी से नहीं दे रहा था। ये शिकस्त उसे चिराग पार कर देगी। लिहाजा मेरी ख्वाहिश है तुम कामयाबी के झंडे गाड़ कर लौटो। याद रखो, अगर तुम भी नाकाम लौटे तो उन कैदियों का क्या बनेगा, उन मुसलमानों का क्या बनेगा जो हिंदुस्तान के साहिली इलाकों में और सरानदीप में आबाद हैं। सिंध के डाकू असल में राजा दाहिर के अपने आदमी हैं। वो उन्हें उसी तरह लूटते रहेंगे, कैदी बनाते रहेंगे। बुदैल जाओ, 3000 फौज तुम्हारे लिए मकरान में तैयार खड़ी है। और ये भी सोच लो बुदैल, मुझे मेरे वतन की एक मुसलमान बेटी ने पुकारा है। वो राजा दाहिर की कैद में है। उसकी आवाज मुझ तक पहुंचाने वाले ने मेरे सामने जान दी थी। बुदैल ये सुनकर 2 कदम आगे बढ़ा। उसने सीने पर हाथ रखा और पुरअज़्म लहजे में उसकी आवाज सुनाई दी, हे खादिम रवाना होता है, इंशाअल्लाह फतह की खबर के साथ लौटेगा। शाबाश जवानों, आज हिंदुओं को बता दो, इनका मुकाबला उनसे है जो मौत से नहीं डरते। यहाँ आमद की खबर इन लोगों को पहले ही मिल चुकी थी। ये पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन मैदान जंग हमारे लिए कोई नई चीज नहीं। आज दीबल की फौज का नामो निशान मिटा दो। ये सिंध की वाहिद बंदरगाह है। इस पर कब्जा हो गया तो हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। फिर हमें राजा दाहिर तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकेगा। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर। ये अल्फाज सिपह सालार बुदैल के थे। फिर उसने कहा, बहादुरों, दीबल की फौज पीछे हट रही है। उसका जबरदस्त नुकसान हो रहा है। उम्मीद है आज दीबल पर हमारा कब्जा हो जाएगा। वो देखिए सरदार बुदैल, हमारा एक सिपाही पुरजोश अंदाज में इस तरफ आ रहा है। नजदीक आने पर सवार ने कहा, सरदार, खुशखबरी सुने। जूं जूं शाम गहरी होती जा रही है, हिंदू फौज लड़ाई के मैदान से गायब होती जा रही है। ये सुनकर बुदैल ने कहा, इनका ताक़ुब करो, लेकिन ताक़ुब में ज्यादा दूर ना निकल जाना। ये दुश्मन की चाल भी हो सकती है। जल्द ही बुदैल को ये खुशखबरी सुनाई गई। हिंदू फौज मुकम्मल तौर पर पसपा हो चुकी है। उनकी लाशों से मैदान भरा पड़ा है। ये सुनकर बुदैल ने कहा, अल्लाह का शुक्र है, सुबह हम यहां से कूच करेंगे। ये सुनकर खबर लाने वाले ने कहा, लेकिन सरदार, ये खबर भी मिली है कि राजा दाहिर दीबल की फौज की मदद के लिए एक बहुत बड़ा लश्कर रवाना कर रहा है, जो सुबह तक हमारे सामने होगा।
بدیل یہ سن کر ہنسا، اس کی پرسکون آواز گونجی۔ پرواہ نہیں، ہم تو راجہ داہر سے ہی ٹکرانے کے لیے نکلے ہیں۔ غازیوں سے کہہ دو اپنے گھوڑوں کی زینے اتار لیں، رات بھر آرام کر لیں تاکہ صبح پھر تازہ دم ہو کر لڑ سکیں۔ اذان کی آواز نے بدیل کو جگا دیا۔ وہ فوراً اٹھا اور بلند آواز میں کہا، صبح ہو گئی، نماز کے بعد ہمیں کوچ کرنا ہے۔ وہ اس طرف غبار اٹھ رہا ہے، گرد کے بادل بہت اونچے اٹھ رہے ہیں۔ یہ ضرور راجہ طاہر کا لشکر ہے، گویا یہ لوگ آ پہنچے۔ خیر، ہم پہلے نماز ادا کریں گے۔ جوانوں، فوراً نماز ادا کر لو، پھر صفے درست کر لو، مقابلے کی گھڑی آ پہنچی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسی وقت ایک سوار دوڑتے ہوئے بدیل کے نزدیک پہنچا اور بولا، سردار، ہندو فوج بہت نزدیک پہنچ چکی ہے۔ ہم بھی تیار ہیں۔ بدیل نے محاذ جنگ کا جائزہ لیا۔ دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس نے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے گونجدار آواز میں کہا، شاباش مجاہدو، تم نے کل دشمن کے دانت کھٹے کیے تھے، آج پھر ان کے پاؤں اکھاڑ دو، پھر ہمیں راجہ داہر تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ دائیں طرف والے اور بائیں طرف والے دستے پوری طرح دباؤ ڈالیں، میں درمیان سے حملہ کر رہا ہوں۔ ایسے میں ایک سپاہی کی آواز سنائی دی، سردار، لڑائی اب پورے زوروں پر ہے، ہندو بہت زوردار حملے کر رہے ہیں۔ راجہ داہر کا بیٹا جیسے ایک ہاتھی پر بیٹھا آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ سن کر بدیل نے کہا، اب پھر میں اسے گراؤں گا۔ سوار یہ سن کر بولا، لیکن سردار، وہ ہاتھی پر سوار ہے، آپ کا گھوڑا ہاتھی کو دیکھ کر بدک جائے گا۔ بدیل یہ سن کر ہنسا اور کہنے لگا، نہیں بتکے گا، آؤ میرے ساتھ۔ بدیل مسلسل آگے بڑھ رہا تھا کہ اس کا گھوڑا ہاتھی کو دیکھ کر بدک گیا۔ بدیل نے اس کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ارے ارے غازی گھوڑے، سنبھل جاؤ، رک جاؤ، ہاتھی سے ڈر گئے؟ ایسے میں ایک سپاہی چیخا، بچیے سردار،
گھوڑا آپ کو گرا دیتا ہے۔ اچانک بدیل گھوڑے سے گر گیا اور بہت سے ہندو سپاہیوں نے اس کو گھیرے میں لیا۔ ایسے میں سردار بدیل کی آخری چیخ سنائی دی۔ راجہ داہر کے بیٹے جیسیا کا برچھا اس کے سینے پر رکھا۔ ایک سوار کی غم میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی، سردار مارے گئے، مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں، یا اللہ رحم۔ قاصد حجاج بن یوسف کے سامنے پہنچ کر گویا ہوا۔ بہت بری خبر ہے امیر۔ حجاج نے اسے نظر بھر کر دیکھا، پھر اس کے منہ سے آواز نکلی، میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ کیا بدیل بھی مارا گیا؟ اس کی فوج کو بھی شکست ہو گئی؟ قاصد نے سر ہلا دیا اور کہا، ہاں امیر، یہی خبر ہے۔ فوج کا بہت بڑا حصہ کام آ گیا، بہت تھوڑے سپاہی جان بچانے میں کامیاب ہو سکے۔ حجاج کا سر جھک گیا، اس کی دکھ بھری آواز سنائی دی، تم نے یہ خبر سنا کر میرے سینے میں برچھی اتار دی ہے۔ بدیل ایسا بزدل تو نہیں تھا۔ قاصد یہ سن کر خاموش نہ رہ سکا، اس نے کہا، وہ بزدل نہیں تھا اے امیر، وہ تو دشمن کے قلب میں پہنچ گیا تھا، وہ سالار سے سپاہی بن گیا تھا، اس نے ہندوؤں کا حصار توڑ کر رکھ دیا تھا، اور پہلے دن تو اس نے انہیں شکست دے دی تھی۔ اس کی تلوار نے ہندو سالار کے محافظوں کا صفایا کیا، پھر ایڑ لگا کر اپنے گھوڑے کو راجہ داہر کے بیٹے جیسیا کے سامنے لا کھڑا کیا، اور پھر اس نے اپنے گھوڑے کو ہندو سالار کے ہاتھی کے ارد گرد دوڑایا اور سامنے سے دائیں سے بائیں سے آتے ہوئے تیروں، نیزوں اور برچھیوں سے خود کو بچایا، اور اس طرح بچایا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی قسم بدیل بزدل نہیں تھا، وہ تو ہاتھی کی چنگاڑ سے اس کا گھوڑا بدک گیا اور وہ گھوڑے سے گر گیا۔ بس اسی لمحے جیسیا کی برچھی اس کے جسم سے پار ہو گئی۔ حجاج بن یوسف کا سر یہ الفاظ سن کر اوپر اٹھ گیا۔ اس نے نئے عزم کے ساتھ کہا، بس فیصلہ ہو گیا، اب میں اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو بھیجوں گا۔ اس کے علاوہ مجھے اور کوئی سالار ایسا نظر نہیں آتا جو مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کر سکے۔ کاتب کو بلاؤ، میں والی شیراز محمد بن قاسم کے نام پیغام لکھوانا چاہتا ہوں۔ میں لکھوانا چاہتا ہوں، محمد بن قاسم، اب وہ وقت آ گیا ہے جس وقت کے لیے میں نے تمہاری پرورش کی تھی۔ فوج بھیج رہا ہوں، تم اس کی کمان کرو گے۔ سندھ میں 2 مرتبہ ناکامی کی تفصیل قاصد سے پوچھ لینا۔ فوج ہر طرح کے ساز و سامان سے لیس ہے، یہاں تک کہ منجنیقیں بھی ساتھ ہیں۔ اور پھر قاصد نے محمد بن قاسم کو حجاج کا پیغام دیا۔ اسے پہلے ہی اطلاعات مل چکی تھی اور وہ بے چینی سے پیغام کا انتظار کر رہا تھا۔ چچا جان نے لشکر کا سالار کسے مقرر کیا ہے؟ قاصد نے جواب میں بتایا، جہم بن زجر کو، لیکن ان کا کام لشکر کو صرف یہاں تک پہنچانا تھا۔ یہاں سے سالار آپ ہوں گے، یہ خط پڑھ لیجیے۔ حالات اور واقعات جہم آپ کو سنا دیں گے، پھر آپ جو مناسب خیال کریں قدم اٹھائیں۔ یہ سن کر محمد بن قاسم نے کہا، بہت خوب، پہلے میں خط پڑھوں گا،
फिर फौज का मुआयना करूंगा, साबिका नाकामियों का जायजा लूंगा। सालार जहां, हाकिम बसरा की कोई खास हिदायत हो तो बताइए। सालार जहम ने यह सुनकर कहा, आपके चचा का हुक्म है आप यहाँ से पहले मकरान जाएं, और मकरान का अमीर मोहम्मद बिन हारून है। उसे लश्कर की आमद की खबर दी जा चुकी है। वो आपको वहां के इलाकाई हालात बताएगा, और आपके चचा की हिदायत यह है कि जब तक उनका हुक्म ना पहुंचे दीबल पर हमला ना किया जाए। ये बात सुनकर मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, ठीक है, मैं सुबह ही मकरान के लिए रवाना हो जाऊंगा। आपके लिए अमीर का क्या हुक्म है? जहम ने फौरन जवाब दिया, मैं आपकी हिदायत का पाबंद हूं। मोहम्मद बिन कासिम मुस्कुराया, फिर पूछा, सामान से लदे जहाज और बागवानी कश्तियां मकरान के साहिल पर पहुंच चुकी हैं? जहम ने जवाब दिया, फिक्र न करें, जब आप लश्कर लेकर मकरान पहुंचेंगे तो जहाज भी वहां पहुंच चुके होंगे। 15 के करीब जहाज हैं और 50 कश्तियां हैं, और उन पर जंगी सामान लदा हुआ है। मंजनीक भी हैं। एक मंजनीक तो बहुत ज्यादा बड़ी है, इतनी बड़ी है कि उसे 500 आदमी मिलकर खींचते हैं, तब उससे पत्थर निकलकर दुश्मन की तरफ जाता है। वो इतना वजनी पत्थर फेंकती है कि किले की दीवार में शिगाफ हो जाता है। उसका नाम उरूस है। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, ठीक है, मैं इंशाअल्लाह सुबह रवाना होऊंगा और शाम से पहले मकरान के अमीर मोहम्मद बिन हारून से मुलाकात करूंगा। मोहम्मद बिन कासिम जब मकरान के बाहर खुले मैदान में पहुंचा तो वहां उसे एक बूढ़ा सालार खड़ा नजर आया, लेकिन वो बहुत ढीला नजर आ रहा था। एक सिपाही ने उसे बताया, सालार, ये मोहम्मद बिन हारून है। और मोहम्मद बिन हारून थके थके अंदाज में एक और कदम आगे बढ़ा। दोनों गले मिले। उस वक्त मोहम्मद बिन हारून ने कहा, मुझे अफसोस है कि मैं आपकी इस्तकबाल के लिए आगे ना जा सका। मुझे तेज बुखार है। ये सुनकर मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, मैं महसूस कर चुका हूं, आप फिक्र न करें। चलिए मुझे सिंध का नक्शा दिखाएं और इलाकाई सूरत हाल समझाएं। मोहम्मद बिन हारून उसे अपने खेमे में ले आया। दोनों नक्शे पर झुक गए और इलाकाई सूरत हाल पर बात करने लगे। दूसरी तरफ राजा दाहिर का दरबार लगा था। अचानक दरबार के बाहर शोर सुनाई दिया और दरबान किसी से कह रहा था, ठहरो, कहां घुसे चले आ रहे हो? जानते नहीं ये राजा दाहिर का दरबार है। जवाब में एक खुरदरी आवाज सुनाई दी, अच्छी तरह जानता हूँ। महाराज को बताओ, शुद्ध सवार आया है, बड़ी अहम खबरें लाया है। अच्छा, तो आप राजा साहब के जासूस हैं? जासूस ने हंसकर कहा, बहुत देर से पहचाना। दरबान ने फौरन कहा, आप ठहरे, मैं इजाजत लेकर आता हूं। जरूर जरूर। राजा दाहिर तो जासूसी का मुंतजिर था। उसने फौरन उसे अंदर बुला लिया और बेताबाना पूछा, हाँ, क्या खबर लाए हो? जासूस ने झुककर आदाब बजा लाए। आलीजा, वो फौज नहीं, इंसानों का समंदर है। घोड़ों और ऊंटों का ठाठे मारता समंदर है। ये समंदर अरब से आया है, मकरान में आकर रुका है। बहरी जहाजों से जो सामान उतारा जा रहा है उसका तो कोई शुमार ही नहीं। फौज की तादाद में बता नहीं सकता। समंदर की सतह पर कश्तियां और जहाज इतनी तादाद में हैं कि और कुछ नजर ही नहीं आता। और उन तमाम से ज्यादा अजीब, बल्कि अजीब तर बात ये कि इस फौज का सिपा सालार सिर्फ एक 17 साल नौजवान मोहम्मद बिन कासिम है। ये सुनकर राजा दाहिर उछल पड़ा, चीख कर बोला, सिर्फ 17 साल नौजवान इस बड़ी फौज का सिपा सालार है? जासूस मुस्कुराया और गोया हुआ, हाँ महाराज, लेकिन सुना है मुसलमान फौज को उस पर बहुत ज्यादा इतमाद है। ये नौजवान बसरे के वाली हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा है। फनूने सिपागरी में उसे कमाल हासिल है। इस उम्र में ये बहादुरी के अनोखे कारनामे दिखा चुका है।
इंतजामी सलाहियत तो गोया उसमें कूद कूद कर भरी है। हज्जाज ने उसे शिराज का अमीर मुकर्रर कर रखा था, वहीं से इस तरफ रवाना किया। जासूस यहाँ तक कहकर रुक गया तो राजा दाहिर ने पुरगुरूर अंदाज में कहा, कोई बात नहीं, यहां उसकी सारी महारत धरी की धरी रह जाएगी। ये मुसलमान अपने 2 सालारों को पहले ही हमारे हाथों मैदान जंग में बर्बाद चुके हैं, अब तीसरे को ले आए। इन्हें इनकी मौत ही घेर कर इस तरफ ले आई है। पहले 2 की तरह ये भी मुंह की खाएंगे। मुसलमान फौज को दीबल से पहले ही कलाकंजपुर के मकाम पर शिकस्त दे दी जाएगी। नाको चने चबवा दिए जाएंगे। मुकाबले की तैयारी शुरू की जाए। मोहम्मद बिन कासिम का लश्कर मकरान से चलने के लिए तैयार खड़ा है। मोहम्मद बिन हारून उनसे आगे खड़ा नजर आया। जो ही मोहम्मद बिन कासिम की नजर उस पर पड़ी, वो चौंक कर उसकी तरफ बढ़ा और बोला, मोहम्मद बिन हारून, आप बीमार हैं, आराम करें। ये सुनकर वाली मकरान मोहम्मद बिन हारून ने गमजदा मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए कहा, क्या तुमने देखा नहीं कि मेरे जिस्म पर मैदान जंग का लिबास है, सर पर खौद है, कमर में तलवार है। तुम मेरे बच्चे की तरह हो, मैं तुम्हें मैदान जंग में अकेले नहीं जाने दूंगा। मोहम्मद बिन कासिम मुतासिर हुए बगैर न रह सका, फौरन बोला, लेकिन आप बहुत बीमार हैं। मोहम्मद बिन हारून ने इनकार में सर हिलाया और पुरजोर लहजे में कहा, कुछ भी हो, मैं साथ जाऊंगा। मोहम्मद बिन कासिम ने हार मान ली और बोला, अच्छा ये बताएं, हमारे रास्ते में राजा दाहिर का सबसे पहले कौन सा इलाका आएगा? मोहम्मद बिन हारून ने जवाब में बताया, कला कंसपुर बहुत मजबूत कला है, अगर तुम चाहो तो उससे कन्नी कतरा कर गुजर सकते हो, यानी लड़े बगैर दीबल पहुंच सकते हो। ये सुनकर मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, लेकिन इस सूरत में हम अपनी पुश्त की तरफ से महफूज नहीं होंगे। इस कले की फौज पुश्त की तरफ से हमला आवर होगी, सामने से दीबल की फौज बढ़ेगी। नहीं दोस्त, पहले हम इस कले को फतह करेंगे। मोहम्मद बिन हारून ने फौरन तायीद की, मेरी राय भी यही है। इत्तलात यही है कि राजा दाहिर ने उस कले में बहुत फौज जमा की है, ताकि तुम्हें उसी मकाम पर रोक दिया जाए। मोहम्मद बिन कासिम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने हंसकर कहा, तब फिर ये कला ही हमारा पहला निशाना होगा। ऐलान करा दें, कले को घेरे में ले लिया जाए। किलाबंद लोगों को मौका दिया जाए कि वो हथियार डाल दें, किला हमारे हवाले कर दें, उनकी जानो माल की हिफाजत की जाएगी। और अगर हमने अपनी कोशिश से किला फतह किया तो किसी के जानो माल की हिफाजत की जिम्मेदारी हम पर नहीं होगी। मोहम्मद बिन हारून ने फौरन जवाब दिया, ठीक है, ये ऐलान करा दिया जाएगा। कला अब यहां से ज्यादा दूर नहीं, बल्कि वो देखिए, उसके बुर्ज नजर आने लगे हैं। हम कुछ ही देर बाद कले को घेर चुके होंगे। कुछ ही देर में शहर में ऐलान हुआ, कले के लोगों, तुम्हारी भलाई इसमें है कि कला हमारे हवाले कर दो। इस सूरत में तुम्हारे माल और जान हमारी हिफाजत में होंगे, लेकिन अगर तुमने जंग की तो फिर हम जिम्मेदार नहीं होंगे। ये ऐलान 3 बार दोहराया गया। ऐसे में कले की तरफ से तीरों की बौछार कर दी गई। ये देखकर मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, मोहम्मद बिन हारून, इन लोगों ने इंतजार नहीं किया, ऐलान सुनते ही तीरंदाजी शुरू कर दी। खैर, अब हमें जोरदार मुकाबला करना होगा। बहादुरों, इस कले पर टूट पड़ो और इसकी ईंट से ईंट बजा दो। मिंजनीक भी काम में लाई जाए ताकि कले की दीवार में जल्द शिगाफ पड़ जाए और हम अंदर दाखिल हो सकें। अलबत्ता अभी उरूज से काम न लिया जाए।
ایک گھڑ سوار نے محمد بن قاسم کے نزدیک آ کر کہا، مبارک ہو سالار، قلعہ فتح ہو گیا، ہندو سپاہیوں کو بڑی تعداد میں قیدی بنا لیا گیا۔ یہ سن کر محمد بن قاسم نے کہا، ٹھیک ہے، عورتوں اور بچوں کو ہرگز نہ ستایا جائے، قیدیوں سے اچھا سلوک کیا جائے، انہیں بھی وہی کھلایا جائے جو تم خود کھاؤ۔ اب ہمارا اگلا قدم شہر ارمن بیلا ہے، وہاں بھی پہلے ہم انہیں امن اور سلامتی کا پیغام دیں گے، ان پر اسلام پیش کریں گے، مان گئے تو ٹھیک، ورنہ پھر ان سے بھی فیصلہ کن جنگ ہوگی۔ ایک گھڑ سوار محمد بن قاسم کے پاس آ کر رکا۔ اس نے پر مسرت لہجے میں کہا، سالار، ارمن بیلا شہر کے لوگ ہتھیار ڈالنے پر آمادہ ہیں۔ محمد بن قاسم کے چہرے پر خوشی دوڑ گئی، اس کی بلند آواز گونج اٹھی۔ بہت خوب، آگے بڑھو بہادروں، شہر پر قبضہ کر لو، کسی کو ہرگز ستایا نہ جائے۔ ہم چند دن یہاں آرام کریں گے، پھر آگے چلیں گے۔ ایسے میں بوڑھے محمد بن ہارون نے کہا، میں اپنی حالت خراب محسوس کر رہا ہوں۔ محمد بن قاسم یہ سن کر بولا، میں ابھی طبیبوں کو بلاتا ہوں۔ محمد بن ہارون نے ہاتھ کے اشارے سے اسے ایسا کرنے سے روکتے ہوئے کہا، کوئی فائدہ نہیں، شاید میرا وقت آ گیا ہے۔ میرے نوجوان دوست، تمہیں دوسری فتح مبارک ہو۔ میں نے تم میں چھپی صلاحیتیں بھانپ لی ہیں، تم انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگے۔ میں چلا۔ محمد بن قاسم بے چین ہو گیا، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، یہ کیسی فتح ہے؟ آپ رخصت ہو رہے ہیں؟ محمد بن ہارون کی لڑکھڑائی آواز منہ سے نکلی، ہاں بس بلاوا آ گیا۔ اللہ اللہ حافظ۔ محمد بن قاسم اور آس پاس موجود سب ساتھیوں کے منہ سے ایک ساتھ نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر محمد بن قاسم نے دکھی آواز میں کہا، ہمارے بہترین ساتھی اور عمر رسیدہ دوست کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے اور انہیں یہیں سپرد خاک کیا جائے۔ اب آپ اس کا دوسرا حصہ سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ پیشکش محمد طارق شاہد۔ خیمے میں داخل ہونے والے نوجوان کو دیکھ کر محمد بن قاسم چونک اٹھا اور مسرت بھرے لہجے میں بولا، آہا، ہمارا ذہین سراغ رساں آ پہنچا۔ کہو شعبان ثقفی، کیا خبریں ہیں؟ نوجوان نے محمد بن قاسم کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، سالار، ہمارا راستہ صاف ہے، راجہ طاہر کی فوج کا ایک آدمی بھی نظر نہیں آ رہا۔ اس نے اپنی تمام فوج کو قلعہ بند ہو کر لڑنے کا حکم دیا ہے، وہ باہر نکل کر میدان میں مقابلہ نہیں کرے گا۔ محمد بن قاسم نے یہ سن کر کہا، خیر، کیا راجہ داہر خود بھی دیبل پہنچ چکا ہے؟ شعبان ثقفی نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جی نہیں، میری اطلاعات یہ ہیں
कि वो अरोड़ ही में रहकर अपनी फौज की कमान करेगा। मोहम्मद बिन कासिम ने पुरसुकून आवाज में कहा, ठीक है, हज्जाज बिन यूसुफ को पैगाम भेज दो। हम बीबल पहुंच चुके हैं और हमले की इजाजत चाहते हैं। शाबान सख्फी ने सर हिला दिया और बोला, लेकिन उनका तो पहले ही यह हुक्म है, जब तक उनकी तरफ से इजाजत ना मिले हमला शुरू ना किया जाए। हिंदू फौज गुस्सा दिलाकर लड़ाई पर उकसाए तब भी हमला ना किया जाए। मोहम्मद बिन कासिम ने फौरन कहा, हाँ, बिल्कुल यही बात है। हम उनकी तरफ से इजाजत का इंतजार करेंगे। ये 92 हिजरी है। हम इस सरजमीन पर पहली नमाज अदा करेंगे। अजान दी जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. इस मौके पर मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी फौज के सामने तकरीर की। लोगो, अल्लाह ताला से अहद करो, इस सरजमीन पर यह हमारी आखिरी नमाज नहीं होगी। राह शहादत के मुसाफिरों, दुआ करो, अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाए। हम अल्लाह का पैगाम इस मुल्क की आखिरी सरहदों तक पहुंचाने आए हैं। अल्लाह का जिक्र करते रहो, हर वक्त अल्लाह से मदद और फतह तलब करते रहो, और दीवल के कले के सामने खैमे नस्ब कर दो। खैमों के इर्द गिर्द खंदक खोद दो। रात के कुछ हिस्से में बेदार रहकर अल्लाह की इबादत करो। रात का पहरा बहुत जरूरी है। दुश्मन बहुत अय्यार है।
خطرہ ہے وہ شب خون نہ مارے، اور میں تم لوگوں کو بصرے کے امیر حجاج بن یوسف کا پیغام پڑھ کر سناتا ہوں۔ ان کا حکم ہے جو لوگ قرآن پڑھ سکتے ہیں وہ قرآن کی تلاوت کسی حالت میں نہ چھوڑیں، جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے انہیں سکھائیں، تلاوت کے علاوہ نوافل بھی ادا کرتے رہیں، ہر خیمے سے قرآن کی تلاوت سنائی دے، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے ہم اپنے وطن سے اتنی دور بے گناہ قیدیوں کو چھڑوانے آئے ہیں، ساری دنیا کو بتانے آئے ہیں کوئی غیر مسلم ایک مسلمان کو پکڑے تو بھی ہم اس کی مدد کو آئیں گے انشاءاللہ۔ اب کام شروع کر دو۔ محمد بن قاسم اس آواز کو سن کر چونک اٹھا۔ اس نے فوراً محافظ سے پوچھا، یہ کیسی آواز ہے؟ کوئی آ رہا ہے؟ محافظ نے فوراً کہا، سالار، ہمارے چند سپاہی ایک ہندو پنڈت کو پکڑ کر لا رہے ہیں۔ محمد بن قاسم نے حیران ہو کر کہا، کیا کہا؟ پنڈت؟ اسے میرے خیمے میں لے آؤ۔ جلد ہی پنڈت اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ایک سپاہی نے بتایا، سالار، یہ قلعے کی طرف سے اس طرف آ رہا تھا، ہم نے پکڑ لیا۔ محمد بن قاسم نے نظر بھر کر اس کی طرف دیکھا، پھر بولا، بولو، کون ہو تم؟ پنڈت نے سر اوپر اٹھایا اور پرسکون آواز میں اس نے کہا، میں پنڈت نہیں، مسلمان ہوں، عرب ہوں۔ محمد بن قاسم یہ سن کر چونکا۔ اس نے جلدی سے پوچھا، پھر تم نے یہ بہروپ کیوں بھرا؟ عرب مسکرایا اور بولا، عرض کرتا ہوں، سندھ کے علاقے میں کچھ عرب بھی آباد ہیں، میں ان میں سے ایک ہوں۔ ہمارے سردار کا نام حارث علافی ہے، مجھے انہوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ ہماری تمام تر ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ہم اعلانی آپ کی مدد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے علاقے میں رہتے ہیں۔ تاہم حارث علافی خفیہ طور پر آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے میرے ذریعے آپ کو پیغام بھیجا ہے۔ اس قلعے میں ایک بہت بڑا مندر ہے، اس میں کئی اونچے گنبد ہیں۔ درمیانی گنبد تو اس قدر بلند ہے کہ بہت دور سے نظر آتا ہے۔ اس گنبد پر ایک بانس نصب ہے، بانس پر سبز رنگ کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ ان ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی اس جھنڈے کو دیکھ لے گا اس کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے یہ جھنڈا دن کے دیوتا نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا۔ یہ بھی مشہور ہے کہ جو بھی اس قلعے کو فتح کرنے کی نیت سے آئے گا خود ختم ہو جائے گا۔ وہ بہت فخر سے کہتے ہیں جس طرح مسلمانوں کے پہلے 2 سالار مارے گئے اسی طرح یہ سالار بھی مارا جائے گا، اس لشکر کو بھی شکست ہوگی۔ اب ہمارے سردار حارث علافی کا آپ کو مشورہ ہے کہ اگر آپ اس جھنڈے کو گرا دیں تو ہندوؤں میں کھلبلی مچ جائے گی، پھر ان کے پاؤں جم نہیں سکیں گے اور دیپل آپ کے قدموں میں ہوگا۔ عرب کے خاموش ہونے پر محمد بن قاسم نے کہا، ہاں، میں نے فصیل پر کھڑے ہندو فوجیوں کے جملے سنے ہیں۔ وہ طنزیہ انداز میں کہہ رہے تھے، جدھر سے آئے ہو ادھر ہی چلے جاؤ، اپنے پہلے 2 سالاروں کی موت اور ان کے لشکروں کے انجام سے عبرت حاصل کرو۔ یہ دیوتاؤں کا شہر ہے، دیوتاؤں کے قہر سے بچو۔ میں ان کی باتیں صبر اور سکون سے سنتا رہا ہوں، اس لیے کہ والی بصرہ کا حکم تھا جب تک ان کی طرف سے اجازت نہ ملے حملہ نہ کیا جائے۔ اب ان کی طرف سے مجھے حملے کا حکم مل چکا ہے۔ جھنڈے والی بات میں نے ذہن میں بٹھا لی ہے۔ حارث علافی کا میری طرف سے شکریہ ادا کر دینا۔ میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ راجہ داہر نے حارث علافی کو اپنی فوجوں کی مدد کے لیے کہا تھا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اگرچہ وہ اور ان کے تمام ساتھی موجودہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے خلاف ہیں اور موجودہ اسلامی حکومت آپ لوگوں کو باغی خیال کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود حارث علافی نے راجہ داہر کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور مسلمانوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی۔ اس لیے ان کی عظمت میرے دل میں ہے۔ میں ان کا پیغام بھی شکریہ کے ساتھ وصول کرتا ہوں۔ اس پہلو کو ذہن میں رکھوں گا۔ انشاءاللہ ہم آپس میں دوست رہیں گے۔ مہمان کو لے جایا جائے اور ان کی خاطر مدارت کی جائے اور جونا سلمی کو بلایا جائے۔
محمد بن قاسم نے اندر داخل ہونے والے نوجوان کا استقبال کرتے ہوئے کہا، آؤ جونا سلمی میرے ساتھ، ہم ذرا قلعے کی طرف چلتے ہیں۔ دونوں چلتے ہوئے قلعے کے قریب پہنچے۔ محمد بن قاسم نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ دیکھو، قلعے کے اندر اونچے بانس پر سبز جھنڈا لہرا رہا ہے، نظر آ رہا ہے نا؟ ہاں، میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ محمد بن قاسم کی پرسکون آواز سنائی تھی۔ جونا سلمی، اس جھنڈے کو گرانا ہے۔ اس کو گرانے کے لیے اس گنبد کو توڑنا ضروری ہے جس پر یہ نصب ہے۔ میں جانتا ہوں اس گنبد کو صرف بڑے پتھروں سے ہی توڑا جا سکتا ہے، لیکن یہ مجھے معلوم نہیں کہ تم اتنے فاصلے سے اس گنبد کا نشانہ لے سکتے ہو یا نہیں۔ جھنڈا فصیل پر ہوتا تو کام بہت آسان تھا، لیکن یہ گنبد تو ایک مندر کا ہے، اور وہ مندر شہر کے عین درمیان میں ہے۔ اب بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ محمد بن قاسم کے خاموش ہوتے ہی جونا سلمی نے کہا، ہمارے پاس جو بڑی منجنیق عروس موجود ہے، یہ کام اس کے ذریعے ہوگا۔ اس کو چلانے کے لیے ایک وقت میں 500 آدمی زور لگاتے ہیں، اور اسے نشانہ صرف میں لے سکتا ہوں۔ یہ سن کر محمد بن قاسم نے کہا، تب پھر اگر تم نے اس گنبد کو توڑ کر جھنڈے کو گرا دیا تو 10,000 انعام کے حقدار ہوگے۔ جونا نے جواب میں کہا، اگر میں اس گنبد کو 3 پتھروں میں نہ توڑ سکا تو میرے دونوں ہاتھ کاٹ دیجیے گا۔ محمد بن قاسم کے چہرے پر بجلی سی چمکی۔ اس نے خوش ہو کر کہا، اللہ کی قسم، مجھے تم جیسے مجاہدوں کی ضرورت ہے۔ 3 پتھروں کی کوئی شرط نہیں، نہ ہاتھ کاٹنے کی کوئی ضرورت۔ گنبد توڑ دو، جھنڈا گرا دو، انعام لے لو۔ جونا سلمی نے مسکرا کر جواب دیا، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ آپ عروس کو قلعے کی طرف بھجوائیں، اس طرف سے گنبد زیادہ صاف نظر آتا ہے، نشانہ لینا آسان ہوگا۔ عروس کے پاس بڑے بڑے پتھر رکھوا دیے جائیں۔ محمد بن قاسم نے تائید کے انداز میں سر ہلایا اور بولا، ٹھیک ہے، صبح جو ہی نعرہ تکبیر بلند ہوگا ہم حملہ شروع کر دیں گے۔ ادھر تم اپنا کام شروع کر دینا، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ نعرہ تکبیر، ادھر جونا سلمی عروس کے پاس بالکل چاق چوبند کھڑا تھا۔ 500 آدمی تیار تھے۔ اچانک اس نے کہا، میں عروس میں پہلا پتھر رکھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاباش ساتھیو، لگا دو پورا زور۔ آج بتا دو ہندو قوم کو ان کا مقابلہ محمد عربی کے غلاموں سے ہے۔ شاباش، رسوں کو آخری حد تک کھینچو اور کھینچو۔ ہاں ٹھیک ہے، اب یکدم اسے چھوڑ دو۔ واہ خوب، وہ دیکھو پتھر اڑا جا رہا ہے، وہ مرا، پتھر گنبد پر لگا ہے، ابھی جھنڈا نہیں گرا۔ دوسرا پتھر رکھو۔ ہاں ٹھیک ہے، چھوڑ دو اسے۔ وہ دیکھو وہ جا رہا ہے پتھر۔ ارے ارے، یہ تو گنبد پر لگ کر اس کے اندر ہی چلا گیا، اور جھنڈے والا باز بھی ٹیڑھا ہو گیا۔ بس ایک پتھر اور جوانوں، دیبل اب تمہارا ہے۔ ہاں انشاءاللہ، کھینچو رسے آخری حد تک، بس چھوڑو۔ ہو گیا پتھر۔ واہ کس قدر رفتار ہے پتھر جانے کی۔ وہ دیکھو جھنڈا گر رہا ہے، گنبد ٹوٹ چکا ہے۔ ایسے میں محمد بن قاسم کی بلند آواز سنائی تھی، مبارک ہو جونا، تم نے 3 پتھروں میں ہی کام کر دکھایا، اور وہ دیکھو دشمن نے بوکھلا کر قلعے کے دروازے کھول دیے ہیں۔ بے تحاشا فوج اب ہماری طرف بڑھ رہی ہے، اب آمنے سامنے کا مقابلہ ہوگا۔ لیکن مجاہدوں، فکر کی ضرورت نہیں، جھنڈا گرتے ہی یہ ہندو ہمت ہار بیٹھے ہیں۔ اب یہ کیا لڑیں گے؟ یہ تو جان بچانے کے چکر میں قلعے سے نکلے ہیں تاکہ جدھر جس کے سینگ سمائیں نکل جائیں۔ ان پر ٹوٹ پڑو، جھپٹ پڑو، بجلی بن کر ان پر گرو۔
یہ وہی ہیں جنہوں نے ہماری عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کو اپنا قیدی بنا رکھا ہے، جبکہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ صرف سمندر میں سفر کر رہے تھے۔ انشاءاللہ آج ہم قید خانے سے ان قیدیوں کو رہائی دلوائیں گے۔ نعرہ تکبیر! پھر محمد بن قاسم کی آواز میدان میں گونج اٹھی۔ اللہ کا شکر ہے، ہندو فوج بھاگ نکلی۔ ساتھیوں، سب سے پہلے قید خانے کی طرف چلو، بھاگتے ہندو کہیں ان قیدیوں کو قتل نہ کر دیں۔ ان ہندو فوجیوں کو تہ و تیغ کر دو۔ کسی ہندو فوجی پر رحم کرنے کی ضرورت نہیں، یہ لوگ اس قابل نہیں کہ ان پر رحم کیا جائے۔ ان لوگوں نے ہمیں شہر کی فصیل پر کھڑے ہو کر بہت تانے دیے ہیں، خوب مذاق اڑایا ہے۔ اب انہیں قتل کرتے وقت ان سے یہ کہو، یہ اپنے جھوٹے معبودوں، دیوی دیوتاؤں کو بلا لیں کہ انہیں بچا سکیں۔ اب مانگے اپنے بتوں سے مدد۔ کہاں گیا ان کے دیوتاؤں کا قہر؟ ان کا جھنڈا زمین بوس ہو گیا۔ کہتے تھے اس جھنڈے کی وجہ سے انہوں نے ہمارے 2 سپہ سالاروں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا اور فوجوں کو شکست دی تھی۔ کہاں ہے اب وہ جھنڈا؟ اب ہمیں فوراً قید خانے کو رخ کرنا ہے۔ ایک سپاہی کی گونجدار آواز نے محمد بن قاسم کو رکنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے کہا، سالار، وہ رہا قید خانہ۔ اس کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ بلند آواز سے بولا، فوراً کوٹڑیوں کی تلاشی لو، ہو سکتا ہے یہاں کوئی تہ خانہ ہو اور قیدی اس تہ خانے ہی میں ہوں۔ ہندو تو اب بھاگ نکلے ہیں، اس کا مطلب ہے بھاگتے وقت انہیں قیدیوں کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی مہلت نہیں ملی۔ اللہ کا شکر ہے، جلدی کرو، قیدی اس وقت شدید گھبراہٹ میں ہوں گے۔ پھر ایک سپاہی دوڑ کر محمد بن قاسم کے پاس آ کر رکتا ہے۔ سالار اعلیٰ، میں نے تہخانہ تلاش کر لیا، اس میں قیدی موجود ہے۔ محمد بن قاسم نے فوراً کہا، بہت خوب، تالا توڑ دو، قیدیوں کو اوپر لے آؤ، لیکن دروازہ کھولنے سے پہلے انہیں بتا دینا تم کون ہو، کہیں تم پر وہ جھپٹ نہ پڑے۔ بہت بہتر۔ سپاہی تالا توڑنے لگا۔ پھر اسی سپاہی کی آواز سنائی دی، تالا ٹوٹ گیا، آپ لوگ باہر آ جائیں، آپ کے نجات دہندہ قید خانے کے میدان میں کھڑے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایسے میں ایک سپاہی بول اٹھا، سالار اعلیٰ، قیدی آ رہے ہیں۔ اب وہ قیدی نہیں ہیں، اللہ کی مہربانی سے آزاد ہیں۔ سورج کی روشنی کی وجہ سے قیدیوں کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں۔ شاید قید کیے جانے کے بعد آج ہی کوٹریوں سے نکلنا نصیب ہوا تھا۔ بیچاروں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ ایسے میں محمد بن قاسم کی آواز ابھری، میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، کیا میں نے اس عہد کو پورا کر دکھایا جو حجاج بن یوسف سے کیا تھا؟ ایک بوڑھی عورت نے بلند آواز میں جواب دیا، بے شک آپ نے اس عہد کو پورا کر دیا۔ محمد بن قاسم نے اس لمحے انجانی خوشی محسوس کی۔ اس نے مزید کہا، کیا آپ لوگ قیامت کے دن اللہ کے حضور میں اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہ شخص اسلام کا وہ فرزند ہے جس نے ہمیں کفار کی کال کوٹڑیوں سے نکالا تھا؟ وہ یک زبان ہو کر پکارے، ہاں، ہم گواہی دیں گے۔ محمد بن قاسم نے فوراً کہا، اے اللہ، تیرا شکر ہے۔ ایسے میں ایک عورت آگے بڑھی، وفور جذبات سے مغلوب ہو کر اس نے کہا، بیٹے، مجھے اجازت دو، میں تمہاری پیشانی چوم لوں۔ بنو ثقیف کی مائیں پھر ایسا بیٹا نہیں جنیں گی۔ محمد بن قاسم نے اپنی پیشانی اس کے لیے جھکا دی اور بولا، آ جاؤ اماں، پیشانی حاضر ہے۔ اب محمد بن قاسم نے کہا، ان لوگوں کو کشتیوں میں سوار کر کے عرب روانہ کر دو۔
یہ لوگ اگر قید نہ کیے جاتے تو شاید میں یہاں نہ آتا، لیکن اب میرا کام یہیں ختم نہیں ہو جاتا۔ میں اس کفرستان کے چپے چپے پر اسلام کا نور پھیلاؤں گا۔ تمہاری قید نے اسلام کے لیے راستے کھول دیے ہیں۔ اس ملک کی تاریخ میں جب یہاں اسلام کی آمد کا ذکر آئے گا تو اسلام سے پہلے تمہارا ذکر ہوگا۔ تم نے قید کی جو اذیتیں برداشت کی، اللہ تمہیں ان کا اجر دے گا۔ میرے لیے دعا کرتے رہنا، میں جو عزم لے کر آیا ہوں اس کو پورا کر سکوں۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، اللہ آپ کو کامیابیاں عطا کرے، آمین۔ ادھر راجہ داہر بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ ٹہلتے ٹہلتے رک گیا۔ اس نے زوردار آواز میں تالی بجائی۔ فوراً ایک دربان اندر داخل ہوا، اس کے سامنے پوری طرح جھکا اور بولا، کیا حکم ہے مہاراج؟ راجہ داہر نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا، پھر چیخا، ہمارے بیٹے جے سینا کو بلاؤ۔ دربان پھر جھک کر بولا، جو حکم سرکار۔ اسی وقت ایک نوجوان اندر داخل ہوا اور کورنش بجا لا کر بولا، جے سینا حاضر ہے مہاراج۔ راجہ فوراً اس کی طرف بڑھا۔ میرے بیٹے، کیا تم جانتے ہو خطرہ ہمارے سر پر منڈلا رہا ہے؟ جے سینا سینے پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا جھکا اور بولا، اچھی طرح جانتا ہوں، حکم کا منتظر ہوں۔ میں تو خود دیبل پر حملہ کرنے کے لیے بے چین ہوں۔ راجہ نے یہ سن کر برا سا منہ بنایا اور بولا، جوان اور بوڑھے میں یہی فرق ہے، جوان آدمی کر کے سوچتا ہے، بوڑھا سوچ کر کرتا ہے۔ جے سینا یہ سن کر طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ کیا آپ کو معلوم نہیں عرب فوج کا سپہ سالار مجھ سے بھی کم عمر ہے؟ آپ مجھے اس لیے کم عقل خیال نہ کریں کہ میں جوان ہوں۔ راجہ داہر نے یہ سن کر منہ بنایا، پھر فوراً مسکرا کر بولا، اچھا خیر، غور سے سنو۔ اب یہ جنگ دو ملکوں یا دو بادشاہوں کی جنگ نہیں رہ گئی۔ مسلمانوں نے دیبل کا جھنڈا گرا کر ہمارے دیوتاؤں کو جھوٹا ثابت کر دیا ہے، لیکن اب ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ دیوتاؤں کی توہین کرنے والا ان کے قہر سے بچ نہیں سکتا۔ ہم نے اسلام کے راستے میں بند نہ باندھا، یہ سیاہ دھبا ہمارے خاندان کے چہرے پر لگا رہے گا کہ اس خاندان نے ہندوستان میں اسلام کو راستہ دیا تھا۔ ارمن بھیلا اور دیبل کا ہاتھ سے نکل جانا جنگی نقطہ نگاہ سے ہمارے لیے خطرناک ہے۔ اس طرح دشمن کو دو اڈے مل گئے۔ دیبل یوں بھی بندرگاہ ہے، اس راستے سے دشمن کو ہر قسم کی مدد مل سکتی ہے۔ اس سے بھی زیادہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ نیرون کے حاکم نے مسلمانوں کے ساتھ عہد کر لیا ہے کہ وہ اس کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائیں گے اور وہ ہماری مدد نہیں کرے گا۔ نیرون کا حاکم اگرچہ بدھ مت ہے، پھر بھی وہ اب ہماری مدد نہیں کرے گا۔ یہ سن کر جے سینا نے فوراً کہا، آپ حکم دیں تو میں اسے اغوا کر لوں، اس طرح نیرون کی فوج ہمارا ساتھ دے گی۔ راجہ داہر نے انکار میں سر ہلایا اور بولا، ایسا نہ کرنا، میں اسے کسی بہانے بلواؤں گا۔ دوسری طرف میں محمد بن قاسم کو خط لکھتا ہوں، اس طرح ہمیں تیاری کا کچھ وقت مل جائے گا۔ تم اپنے دستے برہمن آباد لے جاؤ، تمہیں دریا عبور کرنا ہوگا، لیکن ایسا کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس طرح محمد بن قاسم تم پر عقب سے حملہ نہیں کر سکے گا۔ دریا تمہاری پشت پر ہوگا۔ باقی رہ گیا نیرون کا حاکم سندر شمنی۔ نیرون کی فوج کے حاکم کو میری طرف سے کہہ دینا اس پر نظر رکھے، پھر جیسی صورتحال ہوگی کیا جائے گا۔ جے سینا نے اٹھتے ہوئے کہا، بہت بہتر، اٹھتا ہوں، محمد بن قاسم کا نام و نشان مٹا کر لوٹوں گا۔
محمد بن قاسم کا جاسوس شعبان ثقفی اس کے خیمے میں داخل ہوا۔ محمد بن قاسم نے فوراً پوچھا، ہاں ثقفی، کیا خبریں ہیں؟ جواب میں شعبان نے کہا، نیرون کا حاکم سندر شمنی غائب ہے۔ اسے راجہ طاہر نے کسی کام سے بلایا تھا، اس کی واپسی نہیں ہوئی۔ حالانکہ اسے معلوم ہے ہم نیرون کے قریب پہنچنے والے ہیں اور شہر کے دروازے پر اسے ہمارا استقبال کرنا ہے، لہذا صاف ظاہر ہے یہ راجہ کی چال ہے۔ اس نے اس کو وہاں روک لیا ہے اور نیرون کی فوج کے حاکم کو تبدیل کر دیا ہے۔ اب شہر کے دروازے ہمیں بند ملیں گے۔ ایسے میں دربان کی بلند آواز سنائی دی، سالار اعلیٰ، اس طرف سے کچھ گھڑ سوار چلے آ رہے ہیں۔ اوہو، یہ تو نیرون کا حاکم سندر شمنی لگتا ہے، محافظ دستہ بھی ساتھ ہے۔ محمد بن قاسم اور شعبان خیمے سے باہر آ گئے۔ اتنے میں سندر شمنی نزدیک آ گیا۔ محمد بن قاسم نے حیران ہو کر کہا، ہماری ملاقات تو نیرون کے دروازے پر طے تھی۔ سندر شمنی نے جواب میں کہا، یہ راجہ داہر کی چال تھی، میں بڑی مشکل سے جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہوا ہوں۔ اب نیرون کے دروازے آپ کو کھلے ملیں گے، لیکن یہ بھی سن لیں، آپ کے راستے میں اب راجہ داہر کا جنگجو بیٹا جے سینا آ رہا ہے۔ محمد بن قاسم نے یہ سن کر کہا، کوئی پرواہ نہیں، ان لوگوں کو اپنی طاقت پر گھمنڈ ہے، ساز و سامان پر بھروسہ ہے، تو ہمارا بھروسہ اپنے اللہ پر ہے۔ جے سینا سے بھی مقابلہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہمیں سیدستان کا شہر فتح کرنا پڑے گا، اس لیے کہ راستے میں پہلے وہ آتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو بھی فتح کر لیں گے۔ محمد بن قاسم کے دربان کی آواز اٹھی، سالار اعلیٰ حجاج بن یوسف کی طرف سے قاصد اہم پیغام لے کر آیا ہے۔ محمد بن قاسم نے فوراً کہا، اسے آنے دو، پیغام پڑھا جائے۔ قاصد نے اندر آنے کے بعد حجاج بن یوسف کا پیغام پڑھ کر سنایا، محمد بن قاسم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ سیوستان کے بعد تم نے سیسم کا قلعہ اور یودیا بھی فتح کر لیے ہیں، ہندو راجہ کی تمام چالوں کو بھی ناکام بنا دیا ہے۔ یہ حالات جان کر اطمینان ہوا۔ اب تم نیرون پہنچ کر راجہ داہر سے مقابلے کی تیاری کرو، فوج کو آرام دو، نفری اور ساز و سامان کی کمی کو پورا کرو، راجہ داہر کو میدان میں للکارو، اسے ایسی شکست دو کہ تمہارے قدموں میں آ گرے، اٹھنے کے قابل نہ رہے۔ راجہ داہر کو شکست دینے کی دیر ہے، پھر ہندوستان کے دروازے تم پر کھل جائیں گے، کوئی تمہارے مقابلے پر نہیں ٹھہر سکے گا۔ نماز اور دعا کو نہ بھولنا، تم نے عبادت، تلاوت اور دعا کے کرشمے دیکھ لیے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ شعبان ثقفی محمد بن قاسم کے خیمے میں داخل ہوا اور بولا، سالار اعلیٰ، ایک بری خبر سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ محمد بن قاسم یہ سنتے ہی بولا، اللہ اپنا رحم فرمائے، کہو شعبان کیا بات ہے؟ شعبان ثقفی نے جواب میں کہا، آپ کو یہ سن کر تشویش ہوگی کہ ہمارے گھوڑوں میں کوئی پراسرار بیماری پھیل گئی ہے۔ اس علاقے میں آنے کے بعد ہمیں کسی نے مشورہ دیا تھا کہ یہاں سبز چارہ بے تحاشا ہے، ہمارے پاس گھوڑوں کے لیے جو خشک گھاس ہے اس کو بچایا جا سکتا ہے۔ آپ نے اس کی اجازت دے دی تھی، لیکن آج صبح کئی گھوڑے مردہ ملے ہیں اور تمام گھوڑے اس قدر سست ہو چکے ہیں کہ صرف آہستہ آہستہ چلنے کے قابل رہ گئے ہیں۔ ان حالات میں ہم کیا کریں گے؟ ہمیں تو راجہ داہر کی راجدھانی ارور تک پہنچنا ہے، پھر اس سے جنگ ہوگی۔ یہ سب کچھ ہم بھلا گھوڑوں کے بغیر کس طرح کر سکتے ہیں؟ ہمارے راستے میں دریا بھی ہے، اس کو بھی گھوڑوں پر ہی عبور کیا جا سکتا ہے۔ یہ سن کر محمد بن قاسم نے کہا، فوری طور پر گھوڑوں کو یہاں کا سبزہ دینا بند کر دیا جائے، اپنے پاس موجود خشک گھاس ان کو کھلائی جائے،
देखते हैं चंद दिन ऐसा करने से घोड़े मामूल पर आते हैं या नहीं। उधर राजा दाहिर के दरबान ने बुलंद आवाज में कहा, महाराज हारिस अलाफी आए हैं। अंदर से राजा दाहिर ने कहा, जल्दी भेजो, मैं उन्हीं का इंतजार कर रहा हूं। बाकी मुशीर तो पहले ही यहां मौजूद हैं। हारिस अलाफी ने अंदर दाखिल होते हुए कहा, मैं हाजिर हूं महाराज। राजा फौरन बोला, आओ अलाफी, हम तक ये खबर पहुंची है कि मोहम्मद बिन कासिम के घोड़ों में कोई पुरअसरार बीमारी फैल गई है। मेरे जंगी मुशीर कहते हैं अब हमें मोहम्मद बिन कासिम के हमले का इंतजार नहीं करना चाहिए। हम उसे ये मोहलत क्यों दें कि वो नए घोड़े हासिल कर ले। आप बताएं, आप क्या कहते हैं? ये सुनकर हारिस अलाफी ने ठहरी हुई आवाज में कहा, आपकी फौज के तमाम जिम्मेदार लोग हमला करने पर तुले हुए हैं। इन हालात में मैं जो भी मशवरा दूंगा आपको पसंद नहीं आएगा। राजा दाहिर ने यह सुनकर मुंह बनाया और बोला, आप अपना मशवरा तो दें। हारिस ने जवाब में कहा, मैं अरब हूं। अरबों के बारे में जो मैं जानता हूं आप नहीं जानते। राजा दाहिर ने परेशान होकर कहा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वो घोड़ों के बगैर भी लड़ सकेंगे? क्या अरब की पैदल फौज हमारे हाथियों के मुकाबले में टिक सकेगी? हारिस अलाफी ने फौरन कहा, बिल्कुल वो मुकाबला करेंगे। क्या आपको मालूम नहीं, इसी मुल्क के आतिश परस्तों ने मुसलमानों के खिलाफ अपने हाथी पहाड़ की तरह खड़े कर दिए थे। इन हाथियों के महावत भी इसी मुल्क के थे। इन हाथियों की सूंडों पर लोहे के खोल चढ़ा दिए गए थे। बाकी जिस्म के गिर्द आहनी जंजीरें लटक रही थी और वो कादसिया की लड़ाई थी। क्या आपको मालूम नहीं, अरब के मुसलमानों ने किस तरह मैदान जंग से इन हाथियों को भगा दिया था? पैदल सिपाहियों ने इन हाथियों की सूंडें काट दी थी। और महाराज, अरब के मुसलमानों की तारीख बताती है कि शुरू में तो इनके पास घोड़े होते ही नहीं थे। फिर उस वक्त कौन सी जंग इन्होंने हारी है? आपको मशवरा दूंगा कि मुसलमानों को सिर्फ इस वजह से कमजोर ना ख्याल किया जाए कि इनके घोड़े बीमार हो गए हैं, और ये भी ना समझें कि उनका सफा सालार कम उम्र है, ना तजर्बेकार है। क्या इस वक्त तक इसकी कामयाबी ने आपको हैरत में नहीं डाल दिया? मैं आपको मशवरा देता हूं, अरोड़ से बाहर निकलकर इसका मुकाबला करना ही है तो इसे दरिया उबूर करके इस तरफ आने दें। आपके हक में यही बेहतर रहेगा। आगे आप जाने। ये सुनकर राजा दाहिर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे ही मशवरे पर अमल करूंगा। अरब फौज इस तरफ आएगी तो उनके सामने हाथियों का पहाड़ होगा और पीछे गहरा और तेज दरिया। या वो हमारे हाथों कट मरेंगे या पीछे हटकर डूब मरेंगे। हारिस अलाफी ने खुश होकर कहा, अल्लाह का शुक्र है आपने मेरा मशवरा मान लिया। मोहम्मद बिन कासिम के दरबान की आवाज सुनाई दी, सालार आला, शाबान सख्फी अपने साथ 2 घुड़सवारों को लेकर आए हैं। आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। अंदर से मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, उन्हें अंदर भेज दो। तीनों अस्सलामु अलैकुम कहकर अंदर दाखिल हुए। मोहम्मद बिन कासिम ने वालेकुम अस्सलाम कहकर उनसे पूछा, हाँ सख्फी, क्या खबर है? शाबान सख्फी ने जवाब दिया, हारिस अलाफी इन दोनों राजा दाहिर के साथ है। राजा दाहिर को हमारे घोड़ों की बीमारी का पता चल गया है, लिहाजा वो और उसके मुशीर फौरी तौर पर हमला करने के हक में थे और दरिया उबूर करके इस तरफ पेशकदमी करने पर तुले थे। लेकिन हारिस बिन अलाफी ने उसे मशवरा दिया कि वो खुद दरिया उबूर करके हमला न करे, बल्कि अरब फौज को दरिया उबूर करके इस तरफ आने दे। यही उसके हक में बेहतर रहेगा। इस तरह अरब फौज के सामने हाथी और पीछे दरिया होगा। भागने की सूरत में वो दरिया में डूब डूब कर मरेंगे। जबकि उसके बाकी मुशीर इस बात पर मुसिर थे कि मौका बहुत अच्छा है। घोड़ों की बीमारी की वजह से मोहम्मद बिन कासिम इस वक्त फंसा हुआ है। ये चीज उसकी शिकस्त का सबब बन जाएगी। लेकिन हारिस ने उसे खबरदार कर दिया कि आगे बढ़कर हमला करना राजा के लिए किस कदर खतरनाक हो सकता है। उसने हारिस का मशवरा मान लिया है। ये सुनकर मोहम्मद बिन कासिम ने इत्मीनान का सांस लिया और बोला,
یہ کام دکھایا ہے حارث نے، اللہ کا شکر ہے۔ اب ہمیں دریا پر کشتیوں کا پل بنانا ہے تاکہ فوج دریا کے دوسری طرف جا سکے۔ راتوں رات پل بنایا جائے، ہم انشاءاللہ صبح دریا پار کریں گے۔ أشهد أن لا إله إلا نماز کے بعد محمد بن قاسم کی آواز سنائی دینے لگی، بہادرو، کشتیوں کے پل کے ذریعے دریا پار کر جاؤ، پہلے گھڑ سوار جائیں گے، آج شام تک یہ کام ہو جانا چاہیے۔ دریا پار محمد بن قاسم کے مجاہدوں نے اس کی گونجتی آواز سنی، وہ ان سے پرجوش انداز میں مخاطب تھا۔ بہادرو، غازیو، اسلام کے مت والو، دریا کے اس طرف معاملہ کچھ اور تھا، اس طرف کچھ اور ہے۔ اب تم راجہ داہر جیسے طاقتور دشمن کے سامنے آ گئے ہو۔ راجہ اسلام کا دشمن ہے، اس کا نصف علاقہ تم پہلے ہی فتح کر چکے ہو۔ اس نے کہا تھا جب تم یہاں پہنچو گے تو تھکے ہوئے ہوگے، کیا تم تھکے ہوئے ہو؟ پوری فوج نے یک زبان ہو کر کہا نہیں، ہم تھکے ہوئے نہیں ہیں۔ محمد بن قاسم نے پھر کہا بہت خوب، اسلام کا یہ دشمن تمہارے مقابلے پر ہاتھیوں کی فوج لا رہا ہے، اس کا خیال ہے تمہاری پیش قدمی کو ہاتھیوں کے ذریعے روکا جا سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ روک نہیں سکے گا۔ یہ تمہارے جذبوں کے آگے ریت کی دیوار ثابت ہوں گے۔ موقع ملے تو ہاتھیوں کی سونڈیں کاٹ ڈالنا، برچھی کام میں لاؤ تو ہاتھیوں کی آنکھوں میں مارنا، تیر چلانے لگو تو ہاتھی پر بیٹھے فیل بان پر چلانا یا ہاتھی کے ہودے میں بیٹھے ہندوؤں پر چلانا۔ یاد رہے تمہارے پیچھے دریا ہے، لہذا پسپائی کا خیال تک دل سے نکال کر لڑنا۔ پوری فوج نے جذبات سے مغلوب ہو کر کہا انشاءاللہ۔ ادھر راجہ داہر کا بیٹا جے سینا اندر داخل ہوا تو راجہ داہر نے کہا میرے بہادر بیٹے، دشمن آ پہنچا، وہ اس مقام پر آ گیا ہے جہاں میں اسے لانا چاہتا تھا۔ میں اس دشمن کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ سارا لشکر ایک بار ہی اس کے سامنے لے آؤ۔ تم ذرا سنبھل کر آگے بڑھنا، پہل ان کو کرنے دینا۔ اگر محمد بن قاسم خود میدان میں ہو تو تم اس کے مقابلے میں نہ جانا۔ اب جاؤ، کود پڑو میدان جنگ میں۔ جے سینا نے اٹھتے ہوئے کہا ایسا ہی ہوگا مہاراج۔ میدان میں ایک آواز گونجی، میں محرز بن قیس ہوں، راجہ داہر کے بیٹے میں ہمت ہے تو میرے مقابلے میں آئے۔ ساتھیوں، کچل دو ان ہندوؤں کو۔ جے سینا میرے مقابلے میں نہیں آتا تو کیا ہے، میں خود آگے بڑھوں گا، اس کو تلاش کر کے قتل کروں گا۔ محمد بن قاسم کی آواز میدان میں گونجی، الحمدللہ، میدان ہمارے ہاتھ رہا۔ دشمن کی لاشوں کے ہر طرف انبار نظر آ رہے ہیں۔ افسوس جے سینا بھاگ نکلا۔ خیر، کل سے ہی میرے عزیزوں دم خم قائم رہیں، دشمن اب اور بڑی تعداد کے ساتھ حملہ کرے گا۔
ادھر راجہ داہر نے جے سینا کو خیمے میں داخل ہوتے دیکھ کر کہا، میرے بیٹے تم بچ کر آ گئے، اچھا ہوا، فکر نہ کرو، اب میں رمضان میں جنگ شروع کروں گا۔ رمضان میں یہ لوگ روزے رکھتے ہیں، بھوکے پیاسے کیا لڑیں گے، لہذا جو ہی چاند نظر آئے گا ہم ان پر حملہ کر دیں گے، اور رمضان کا چاند اب نظر آنے ہی والا ہے۔ یہ سن کر جے سینا نے کہا، واہ، یہ ترکیب خوب رہے گی۔ وہ رہا دیکھو، رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ شعبان ثقفی محمد بن قاسم کے خیمے میں داخل ہوتے ہوئے بولا، سالار اعلیٰ، جیسا کہ آپ کو اطلاع مل چکی ہے، راجہ داہر کل دن نکلتے ہی حملہ کر دے گا اور مسلمان روزے سے ہوں گے۔ محمد بن قاسم مسکرایا اور بولا، فکر نہ کرو، ہم اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیں گے، ساری کھاتے ہی حملہ آور ہو جائیں گے۔ وہ دن کے وقت حملہ کرنے کی نیت سے اس وقت آرام کر رہے ہوں گے، ایسے میں ہم ان پر ٹوٹ پڑیں گے۔ شعبان ثقفی نے خوش ہو کر کہا، بہت خوب، یہ تجویز خوب ہے۔ دشمن حواس باختہ ہو جائے گا، اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں مل سکے گا۔ محمد بن قاسم نے سنجیدہ آواز میں کہا، لیکن ثقفی، یہ بات بھی ذہن میں رہے، راجہ کے پاس صرف پیدل فوج 30,000 ہے، جبکہ ہمارے پاس پیدل فوج صرف 4,000 ہے۔ ان میں تیر انداز صرف 1,000 ہے۔ راجہ کی فوج میں گھوڑے ہماری فوج کی نسبت بہت زیادہ ہیں۔ شعبان نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اس میں شک نہیں کہ تعداد اور ساز و سامان کے لحاظ سے دونوں فوجوں کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں۔ محمد بن قاسم مسکرایا، پھر بولا، تاہم مسلمان ایسے موقعوں پر کم ہی رہے ہیں، پھر بھی اللہ کی مدد سے انہیں فتح حاصل ہوتی رہی ہے۔ میں نے اپنی فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، درمیان میں میں خود ہوں گا، میرے دائیں طرف سالار جہم ہوں گے، بائیں بازو پر سالار زکوان ہوں گے، چوتھا حصہ پیچھے رہے گا، وہ جنگ میں حصہ نہیں لے گا جب تک کہ اس کی ضرورت نہ پڑے۔ اس حصے کا سالار نبات بن حنزلہ کو مقرر کیا گیا ہے، اور ہاں، میرے ساتھ سالار محرز بن ثابت ہوں گے۔ میں نے اپنی فوج کو وصیت کی ہے، اگر میں مارا جاؤں تو سالار اعلیٰ محرز بن ثابت ہوں گے، اور اگر محرز بن ثابت شہید ہو جائیں تو سعید سپاہ سالار ہوں گے۔ صبح سب سے پہلے سالار عطا بن مالک قیس حملہ کرے گا، باقی دستے رکے رہیں گے جب تک کہ انہیں اشارہ نہ دیا جائے۔ شعبان ثقفی نے مطمئن ہو کر کہا، بہت خوب، میں بہت زیادہ اطمینان محسوس کر رہا ہوں۔ محمد بن قاسم نے فوراً کہا، اللہ کا شکر ہے۔ آگ لگانے والے تیر پھینکے جائیں۔ ایسے میں ایک آواز اٹھی، سالار اعلیٰ، راجہ داہر کی فوج پیچھے ہٹ رہی ہے، راجہ داہر خود اپنے ہاتھی کو مسلسل پیچھے لے جا رہا ہے۔ محمد بن قاسم نے یہ سن کر کہا، یہ ان کی چال ہو سکتی ہے، تم لوگ بھی پیچھے ہٹنا شروع کر دو۔ محمد بن قاسم نے شعبان ثقفی سے کہا، ثقفی، تمہارے خیال میں آج دن بھر کی لڑائی کیسی رہی؟ شعبان ثقفی نے فوراً کہا، اللہ کی مہربانی سے ہمارا پلہ بھاری رہا۔ محمد بن قاسم نے دوسرے دن اپنی فوج کے سامنے یہ تقریر کی، ساتھیو، آج کا دن فیصلہ کن ہوگا۔ راجہ داہر نے بھی اپنی فوج میں یہ اعلان کر دیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں عورتیں اور بچے زخمیوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں،
یہ بہت خوش آئند بات ہے. یہ بھی سن لو، راجا نے اعلان کیا ہے جو شخص محمد بن قاسم کا سر کاٹ کر اس کے سامنے پیش کرے گا وہ اسے اپنے دربار میں خاص جگہ دے گا اور وہ 4 دیہات کا قلعہ دار ہوگا. لہذا میں بھی اعلان کرتا ہوں جو راجا داہر کا سر کاٹ کر لائے گا وہ اس سے بھی بڑے انعام کا حقدار ہوگا. آج ہم نئے عزم کے ساتھ لڑیں گے. محمد بن قاسم خود بھی میدان جنگ میں مردانگی کے جوہر دکھا رہا تھا اور ساتھ میں بلند آواز میں کہہ رہا تھا، اے اہل عرب، تم باطل کا لشکر دیکھ رہے ہو. یہ لوگ اپنے جھوٹے مذہب کے لیے نہیں لڑ رہے، یہ تو اپنے آل و عیال، مال اموال اور اپنے گھروں کے لیے لڑ رہے ہیں. لیکن تم اللہ کے راستے میں شہید ہونے کا جذبہ لے کر نکلے ہو. یاد رکھو، اللہ کو وہ لوگ عزیز ہیں جو اس کے لیے لڑتے ہیں. لڑائی کے دوران قرآن کی تلاوت جاری رہے، لا حول ولا قوت کا ورد جاری رہے. دوسری طرف راجہ داہر اپنی فوج سے کہہ رہا تھا، ان مسلمانوں کو دائیں سے بائیں سے گھیر کر کاٹ دو. میں تو اب تک ان کے ساتھ کھیل رہا تھا، اصل طاقت تو میں اب میدان میں لے کر آیا ہوں. گھبراؤ نہیں. محمد بن قاسم پکارا، اے مسلمانوں، داہر کا لشکر بکھر رہا ہے لیکن ہمیں نہیں بکھرنا، انہیں چن چن کر قتل کرنا ہے. ایسے میں ایک سالار نے کہا، فکر نہ کریں سالار اعلیٰ، ہم اپنی صفوں کو درہم برہم نہیں ہونے دیں گے. محمد بن قاسم نے للکار کر کہا، اب ہاتھیوں کے لیے جو الگ دستہ مقرر ہے آگے بڑھے اور ہاتھیوں کو زخمی کر کے رکھ دے. اس وقت ایک سالار نے پکار کر کہا، وہ دیکھیے سالار اعلیٰ، راجہ داہر سفید ہاتھی پر سوار ہے. اب تک وہ اپنی فوج سے بالکل پیچھے رہا ہے، اب آگے آیا ہے. اس کے ہاتھ میں عجیب قسم کا ہتھیار ہے، اس کو یہ لوگ گوبند کہتے ہیں. اس کے ارد گرد 40 کے قریب جنگجوؤں کا دستہ ہے. محمد بن قاسم کی آواز ابھری، انشاءاللہ آج یہ بچ نہیں سکے گا. ایسے میں ایک ہندو کی آواز ابھری، مہاراج میدان میں آ گئے، مہاراج میدان میں آ گئے. اب وہ مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیں گے. فتح آج ہماری ہے. ایک مجاہد کی آواز ابھری، سالار محترم، خادم کا نام شجاع حبشی ہے. میں جب تک راجہ داہر کے ہاتھی کو زخمی نہیں کروں گا مجھ پر کھانا پینا اور سونا حرام ہے. میں داہر کا سر کاٹ کر لاؤں گا یا شہید ہو جاؤں گا. ایک سالار نے بلند آواز میں کہا، سالار اعلیٰ، ہندوؤں کا دباؤ بڑھ رہا ہے، مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں. اور وہ دیکھیں، شجاع حبشی داہر کے ہاتھی کے پاس پہنچ گیا ہے. وہ سونڈ پر حملہ آور ہو رہا ہے. اوہو، اس نے سونڈ کو زخمی کر دیا ہے. لیکن یہ ساتھ ہی راجہ کا تیر اس کے سینے میں لگا اور وہ شہید ہو گیا. محمد بن قاسم جوش میں بھر گیا. وہ پکارا، اللہ اکبر. بہادرو، مجاہدو، میں تمہارا سپہ سالار زندہ ہوں، میدان میں لڑ رہا ہوں. پیٹھ نہ دکھانا، دلوں سے خوف دور کر دو. صرف شہادت کی تمنا لے کر آگے بڑھو. قدم جماؤ. خزامہ بن عمر مدنی کہاں ہو؟ محمد مصعب کہاں ہو؟ نبات بن حنزلہ کہاں ہو؟ محمد بن زیاد ابدی کہاں ہو؟ تمیم بن زید کہاں ہو؟ میرے عزیز ساتھیوں، میرے تیغ زنوں، تم اسلام کے محافظ ہو. مورخ جب تمہاری تاریخ لکھے گا تو تمہارے نام اس میں ہوں گے. آج تم اسلام کا نام بلند کرو گے، اللہ رہتی دنیا تک تمہارا نام بلند رکھے گا. شاباش. وہ دیکھو، ہندوؤں کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں. اب منجنیقوں سے پتھر برسائے جائیں. جونا سلمی شروع ہو جاؤ. خوب خوب، بہت خوب. پتھروں کی بارش سے ہندو خوف زدہ ہو گئے ہیں. اب ہاتھی بے قابو ہو کر خود ان کی فوج کو کچل رہے ہیں. یہی وقت ہے ان پر بھرپور حملہ کرنے کا. آگ والے تیر پھینکے جائیں. واہ، بہت خوب. ایک آتشی تیر نے راجہ داہر کے ہاتھی پر رکھے حجج کو آگ لگا دی ہے. ایسے میں ایک مجاہد کی آواز ابھری،
میرا نام قاسم بن عبداللہ ہے، میں بنو طے سے ہوں۔ میں داہر کے قریب پہنچ چکا ہوں اور اسے قتل کرنے لگا ہوں۔ وہ دیکھیں، راجہ داہر گر رہا ہے، ہندو بھاگ رہے ہیں، انہیں کاٹ کر رکھ دو، پھر مسلمانوں کے مقابلے میں آنے کے قابل نہ چھوڑو۔ محمد بن قاسم کہہ رہا ہے، میدان صاف ہو گیا، ان گنت ہندو مارے گئے۔ ان لاشوں میں راجہ داہر کی لاش کو تلاش کیا جائے اور اس کا سر کاٹ لیا جائے۔ ہم اس کا سر بطور تحفہ حجاج بن یوسف کو ارسال کریں گے، اور ہاں، اس کا بیٹا جیسے نہ فرار ہو گیا، خیر وہ بھی نہیں بچ سکے گا۔ ہماری پیش قدمی جاری رہے گی۔ اللہ کے دین کی سربلندی کا عزم لیے یہ مجاہد اگلی منزلوں کی طرف روانہ ہو گئے، اور ادھر حجاج بن یوسف بے تابی سے فتح و نصرت کی نوید سننے کے لیے منتظر۔ وہ لمحوں کے شمار اور وقت کی رفتار کے ساتھ مجاہدین اسلام کی ان گنت فتوحات اور برق رفتاری سے آگے بڑھنے کی دعائیں کر رہا ہے۔ اس کی نظریں دیبل سے آنے والے کسی قاصد کی متلاشی ہیں۔ اس کا دل بار بار اللہ رب العزت سے عزت اور سرخروئی کی تمنا کر رہا ہے۔ اس کے کان دین مبین کی سربلندی کا مجدہ سننے کے خواہش مند ہیں۔ وہ عرب کی بیٹی کی فریاد پر کہی گئی لبیک کے وعدے کو پورا ہوتے دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ 17 سالہ سالار پر کیے گئے اعتماد کو عملی صورت میں سامنے موجود دیکھنا چاہتا ہے۔ 17 سال کا نوجوان اور نو آموز سالار محمد بن قاسم، اسلامی تاریخ کا وہ ہیرو جس نے سندھ کو باب الاسلام بنا دیا، دین متین کے لیے مشرق کی طرف اشاعت و تبلیغ کے دروازے کھول دیے، جس نے بے رحم اور سفاک راجہ داہر کا پرغرور سر کاٹ کر سرکشی اور بغاوت کی اس علامت کو کچل دیا۔ حجاج بن یوسف اپنے انتخاب کی داد پانے کو ہے۔ محمد بن قاسم کی طرف سے فتح و نصرت کی نوید کا منتظر ہے، اور ہاں، وہ لمحہ آ پہنچا۔ راجہ داہر کا سر آ گیا۔ حجاج بن یوسف تمہیں مبارک ہو۔ حجاج بن یوسف باہر نکل آیا اور پکارا، کہاں ہے راجہ داہر کا سر؟ میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ رہا راجہ داہر کا سر، اور اس سر کے ساتھ ہم فتح کی خوشخبری بھی لائے ہیں۔ ہندو راجہ کی فوج کا بڑا حصہ کاٹ کر رکھ دیا گیا ہے۔ ہماری فتوحات کا سلسلہ جاری ہے۔ ہندوستان میں اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ محمد بن قاسم مساجد کی تعمیر میں بہت دلچسپی لے رہے ہیں۔ ان کے حسن سلوک نے ان گنت ہندوؤں کے دل مول لیے ہیں۔ مسلمانوں کی پیش قدمی جاری ہے۔ انشاءاللہ پورے سندھ کو فتح کرنے کے بعد باقی ہندوستان کی بھی باری آئے گی۔ انشاءاللہ